وہ شہر جہاں سورج آنکھ جھپکتا ہے، دمشق۔ اس دنیا کا سب سے بڑا راز انسان ہے۔ انسان کے وجود کے راز کو ظاہر کرنے کے لیے عشق کی آگ درکار ہے۔ انسانی فطرت کی پوشیدہ حقیقتوں کو ظاہر کرنے کے لیے گہری محبت اور شدید تڑپ ضروری ہے، یعنی زندگی کے راز کو کھولنے کے لیے عشق لازم ہے۔ مدینہ سے رخصت ہو کر حج کی سعادت کے بعد ہم دمشق کی طرف روانہ ہوئے، لیکن قافلے کے ہر فرد کا دل خزاں کے آسمان کی طرح اداسی کے بادلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ ہر کسی کے ذہن میں بلخ کی یادیں گونج رہی تھیں، وہی بلخ جس کی خوبصورتی ایک خواب تھی اور جو اب منگولوں کی بربریت کا شکار ہو چکا تھا۔ ہمارے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا، مگر پھر بھی ہم خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے۔ خراسان کے میدانوں سے نیشا پور تک اونٹوں، گھوڑوں اور خچروں نے ہماری سامان برداری کی، مگر میں اور میرے والد ہمیشہ سب سے الگ، سب سے تنہا رہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تنہائی مزید گہری ہو رہی تھی۔ ایسا بھی ہوتا کہ ہمارے ارد گرد محض خشک درخت، پتھر اور صحرا کی ریت کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ ہمیں معلوم نہ تھا یہ سفر ہمیں کہاں لے جائے گا۔ میں سارا وقت والد کے ساتھ گزارتا، ہر لمحہ ان سے سوالات کرتا، تاریخ، جغرافیہ اور علم کائنات کے موتی سمیٹتا۔ کبھی ہمارا سفر سوال و جواب کی گفتگو میں گزرتا اور کبھی ایسی خاموشی میں جہاں صحرا کی ہوا کے سوا کوئی آواز نہ ہوتی۔ دمشق میں استقبال، اللہ سے آنا، اللہ کی طرف جانا۔ جب ہم دمشق پہنچے تو پورا شام ہمارے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ شہر کے معززین، علماء اور طالب علم ہمیں دیکھنے اور ملنے کے لیے دوڑتے آئے۔ تم کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ ہر کوئی خبر لانے والوں اور گھوڑوں کی طرف حیرانی سے دیکھ رہا تھا، مگر سب خاموش تھے۔ تب میرے والد بہاؤالدین بلد نے نرم مگر گہری آواز میں جواب دیا، ہم اللہ سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اس کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ دمشق کی راتیں، عشق، شاعری اور غور و فکر۔ دمشق کی راتیں ہمیشہ مہکتے پھولوں سے بھری ہوتی ہیں، ہمیشہ نرم اور لطیف۔ اسی شہر میں میرے اندر ایک عجیب، ناواقف اور انوکھا احساس جنم لینے لگا تھا۔ چمکتے ستاروں کے نیچے گلابوں کی خوشبو میں ڈوبا میں اکیلا گھومتا، محبت، شاعری اور زندگی کی خوبصورتی پر سوچتا رہتا۔ حکیم ثنائی اور احمد متنبع کی شاعری میرے دل کو چھوتی، ہر لفظ میری روح میں جذب ہو جاتا اور میرا ذہن شعروں کے معنی میں ڈوبنے لگتا۔ آزاد روحیں دوسری روحوں کے اثر سے اپنے اندر طاقت پیدا کرتی ہیں۔ ہم وہ سمندر ہیں جو موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ الفاظ میرے اندر ہلکی سی اداسی کے ساتھ ایک بے نام سکون پیدا کر رہے تھے۔ رات کی خاموشی، قرآن کی روشنی۔ کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں اور کچھ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں۔ کہیں دور ایک بے چین نغمہ رات کے سکوت میں بکھر رہا ہوتا ہے، اور کوئی قیدی اداس اپنی رہائی کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے۔ میں خود سے سوال کرتا، آخر میں ہوں کون اور میرا مقام کیا ہے؟ اب میں خود بھی نہیں جانتا۔ آنکھیں کھلی ہوتی تھیں، مگر میں بستر پر لیٹا رہتا۔ ایک جلتی ہوئی قندیل میرے جاگتے رہنے کی ساتھی ہوتی اور قرآن کریم میرے سامنے رحل پر خاموشی سے رکھا ہوتا۔ میں اسے اٹھاتا، اپنے سینے سے لگاتا اور اس کے الفاظ میں مکمل سکون محسوس کرتا۔ کبھی رات بھر صورتیں دہراتا اور تفکر میں غرق رہتا۔ پاس کے کمرے سے میرے والد کی ہلکی پرسکون سانسوں کی آواز آتی اور میں آیات کی خوشبو میں خود کو کھو دیتا۔ دمشق میں عزت افزائی اور آگے کا سفر۔ ہم نے دمشق میں 1 سال بے حد عزت و احترام کے ساتھ گزارا، لیکن اب قافلہ پھر سے سفر پر تھا۔ ملتیا، ارزنجان، سیواس اور کیسریا، یہ سب شہر ہماری اگلی منزلیں تھیں۔ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، یہ راستے ابھی اور بہت کچھ دکھانے والے تھے۔ میرا کرمان اور والدہ کی موت۔
इश्क की कहानी गीतों में मस्त बुलबुल से मत पूछो, उस परवाने से पूछो जो खामोशी से जल कर फना हो जाता है। लारंदा में लाला शरफुद्दीन एक नेक दिल, दाना और मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग रहते थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि बहाउद्दीन वल्द और उनके साहबजादे शहर में आए हैं, उनका दिल खुशी से भर गया। वो नर्म मिजाज, मेहमान नवाज और इल्म दोस्त इंसान थे। अगरचे वो दीन के बारे में ज़्यादा कुछ सीखने के ख्वाहिशमंद न थे, मगर फिर भी उन्हें यकीन था कि इन मेहमानों से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। उन्होंने हमारे इस्तकबाल के लिए खूब दौड़ धूप की और हमें अपने घर में ठहरने की दरख्वास्त की। मेरे वालिद ने माजरत करना चाही, मगर लाला शरफुद्दीन इतने मोहब्बत भरे अंदाज में असरार कर रहे थे कि इनकार मुमकिन न रहा। चुनाचे हम उनके घर में रुके। गुल खातून, मेरी मोहब्बत और पहली शादी। लाला शरफुद्दीन की एक बेटी थी जिसका नाम गुल खातून था। वो हुस्न और लताफत की मिसाल थी और वालदैन की आंखों का तारा। मेरे वालिद और वालदा उसे बेहद पसंद करते थे। एक दिन वालिद ने मुझसे पूछा, बेटा अब वक्त आ गया है कि तुम घर बसा लो। लेकिन मेरे जहन में अभी शादी का ख्याल तक नहीं था। मैंने कहा, बाबा मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं ख़ानदान की जिम्मेदारी उठाने के काबिल अभी खुद को महसूस नहीं करता। मेरे इनकार पर बाबा चुप हो गए। मुझ पर दबाव तो ना डाला, मगर मैं महसूस कर सकता था कि उनके दिल में एक खलिश बाकी रह गई थी। शायद वो पोते पोतियों को खिलाने के ख्वाहिशमंद थे। शादी का फैसला और गुल खातून से पहली मुलाकात। जब मैंने पूछा कि वो कहाँ मेरी शादी करना चाहते हैं, तो पता चला कि वो गुल खातून के बारे में सोच रहे थे। ये जानकर मैंने खामोशी से हाँ कह दी। फिर भी निकाह से पहले मैं गुल खातून से मिलना चाहता था। मैंने उन्हें पैगाम भेजा और हमारी पहली मुलाकात तय हुई। गुल खातून, वो जिसके रुखसार गुलाब जैसे थे, जिसकी चमक मेरे दिल का पहला दाग बनी। ये एक देखे बगैर तय होने वाली शादी थी, मगर मैं जानता था ये वो औरत थी जिसके लिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर सकता था। मोहब्बत में फना होने के लिए यही वो पहली चिंगारी थी जिसने मुझे जला दिया था। गुल की आंखों में हजारों कहानियों की रोशनी थी। वो बहार की रात थी, चांद आसमान के किनारे पर आ चुका था और उफक पर रोशनी पहाड़ों की चोटियों को छू रही थी। बुलबुल की खुशबू बागों में गूंज रही थी और किरमान मोहब्बत के मौसम में डूबा था। वैसे तो मैंने उसे कई बार बाग में आते जाते देखा था, जब वो शर्माते हुए हमें लस्सी पेश करने आती थी। उसकी आंखें हिरन की आंखों जैसी थी। आज वो महताब के चश्मे के पास खड़ी थी और बेकरारी से इंतज़ार कर रही थी। मैं करीब गया और सुर्ख गुलाब का एक फूल उसकी तरफ बढ़ाया। उसने पसीने से भीगे हाथों से गुलाब को थामा। मेहंदी रंगे उसके हाथों में एक हल्की सी कपकपी थी। मैंने अपनी मुट्ठी में थामी फिरोज़ा जड़ी अंगूठी उसे दी तो गुल खातून बोली, आपकी माँ को हमारी मोहब्बत की पहली गवाह होना चाहिए। कितना अच्छा हो अगर मोमिना माँ के हाथों से मुझे ये अंगूठी पहनाई जाए। माँ का हमेशा ये ख्वाब होता है कि वो बेटे के लिए बहू को अंगूठी पहनाए। मैं मुस्कुराया और कहा, तुम बहुत बारीक बीन हो, ये ख्याल तो मेरे जहन में आया ही नहीं था। थोड़ी देर खामोशी का वक्फा आया। उसके बाद गुल खातून ने कहा, इस तरह से आपसे मिलने आना मुझे बेचैन कर रहा है। मैंने कहा, फिर हम ख़त लिखा करेंगे और शादी तक मिलेंगे नहीं। उसने जवाब दिया, लेकिन मैं अच्छे ख़त नहीं लिख सकती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी ज़रूरत भी नहीं, बस दिल के चंद अल्फाज ही काफ़ी है। पहला ख़त मैंने लिखा, गुल के नाम। वक्त गुज़रता है, इंसान गुज़रते हैं, दुनिया में हर चीज़ गुज़र जाती है, मगर कभी ऐसा वक्त भी आता है कि इश्क भी वक्त के साथ कदम नहीं मिला पाता। मोहब्बत भी वक्त की धूल में दब जाती है, दिल भी मोहब्बत में खो जाता है, महबूब भी दिल के अंदर गुज़र जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस ज़रा सा मौसम बदलता है। कभी गर्मी आती है, कभी जाड़े की सर्दी, कभी बहार गुज़र जाती है। अभी मालूम हुआ कि पत्थर हमेशा भारी नहीं होता और आग हमेशा वहीं नहीं जलाती जहाँ गिरती है। तो क्या इश्क भी आग है कि जहाँ गिरे वहीं जला दे? अभी मौसम आंसुओं का नहीं, इश्क का मौसम है।
اے میری محبت گل خاتون، تو میری پانچویں رت ہے، تو فقط تو نہیں، تو میں ہوں، تو مجھ سے ہے اور تو میری ہے۔ قطرہ قطرہ تو میری خوشبو ہوگی، جب میں آخر کار خاک میں جا گروں گا۔ میری روح کی سب سے میٹھی خواہش تو ہی تو ہے، اور گل کو تو ہنستا ہی رہنا چاہیے۔ محبت بھی گل پر ہنستی ہے۔ میں ازل سے محبت کی بزم میں ہوں۔ یہ محبت تو مجھ میں میری پیدائش سے پہلے ہی جاگی تھی۔ اگلے دن اس خط کا جواب آیا: میرے محبوب، چاہے محبت نہ رہے مگر عشق ہمیشہ رہتا ہے۔ جس نے مجھے زندگی بخشی، جس نے میری رگوں میں خون دوڑایا، جس نے مجھے تیری محبت میں جکڑ دیا، اس رب کی قسم، جب اس نے میری محبت کو تیری روح کے حوالے کیا، تب ہی میں ختم ہوئی، تب ہی میں نے خود کو پایا، تب ہی میں تیری نظروں میں زندہ ہوئی۔ میری منزل تیرے عشق میں ملی، میری محبت تیرے دل میں دکھائی دی۔ یہ محبت ایسی ہے کہ زمانے میں نہ کسی نے دیکھی نہ کسی نے سنی۔ کیا یہ عشق ہے جو مجھ سے چھین رہا ہے، یا یہ وہی سر ہے جو دنیا کی ہر صدا سے بڑھ کر دل کو جلاتا ہے؟ میرے محبوب، اگر محبت میں تو ہمیشہ ہے تو میں نے بھی اسے عشق جانا، میں نے بھی اسے محبت سمجھا۔ میں نے تجھے تیرا نام جانا اور عشق کا نام تجھ پر رکھا۔ اگر میں محبت کو تو نہ کہوں تو پھر میں عشق کا کیا کروں؟ اگر میں تجھے اپنی روح کی چنگاری نہ بنا لوں تو پھر میں اس بدن کا کیا کروں؟ عشق بھی تو ہے، جدائی بھی تو ہے، میں بھی تو ہے، مگر میں بھی تو ہوں۔ محبت کی منزل ہمارا گھر۔ محبت ایک مقدس امانت بن چکی تھی۔ ہماری شادی محبت کے نغموں میں پروئی گئی، اور ہمارے اس مقدس رشتے کے دو جنتی پھول کھلے، سلطان ولد اور علاء الدین۔ یہ دونوں ہمارے گھر میں محبت کی بہار کا حصہ بن گئے، ہمارے عشق کی گواہی بن گئے۔ محبت ختم نہ ہوئی، محبت نے نئی شکل اختیار کر لی۔ عشق اب صرف ہمارے درمیان نہیں تھا، بلکہ ہماری نسل میں بہنے لگا تھا۔ جھگڑالو بیلاروس کے ساتھ بھائی چارے کا جنم۔ کرمان کی گلیوں میں ہر مذہب، ہر عقیدے کے لوگ بستے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ماضی کی جنگوں کو ہوا دینے پر تلے رہتے تھے۔ یہ لوگ صلیبی جنگوں کی راکھ کو پھر سے چمکانا چاہتے تھے۔ کچھ صلیبیوں کی فتوحات کو زندہ رکھنا چاہتے تھے، اور کچھ صلیبیوں سے اپنی نفرت کو تازہ رکھنے میں لگے تھے۔ ایک دن ایک پرانی دشمنی پھر بھڑک اٹھی۔ بازار کی گلیوں میں چند عیسائی نوجوان ایک اکیلا ترک نوجوان دیکھ کر اس کے راستے میں دیوار بن گئے اور اس پر حملہ کرنے لگے۔ میں نے فوراً مداخلت کی: یہ کیا کر رہے ہو؟ کسی بے گناہ پر حملہ کرنے سے کیا ملے گا تمہیں؟ مگر وہ باز نہ آئے اور اسلام پر زبان درازی کرنے لگے۔ میں نے ضبط کیا، مگر آخر کار خاموش نہ رہ پایا۔ تم لوگ جو ہمیشہ خون اور دولت کی ہوس میں ڈوبے رہتے ہو، دنیا کے دوسرے کونے سے اٹھ کر یہاں آئے ہو۔ پچھلے 150 سال سے تمہارے لشکر مشرق کی سرزمینوں کو تاراج کر رہے ہیں، مگر تم یہاں مسیح کی محبت کے لیے نہیں آئے۔ تم یہاں ہماری زمینیں، ہمارے باغات، ہماری عورتیں، ہمارے مال و اسباب لوٹنے کے لیے آئے ہو۔ ایک نوجوان جوش میں آ گیا: اور تم بھی تو کہیں اور سے آئے ہو، تم بھی تو غیر زمین پر گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ آخر ہر شخص کہیں نہ کہیں سے آیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک جوان جس کا نام بیلاروس تھا مٹھی بھینچ کر غصے میں چلایا: تم نے بھی تو قتل و غارت کی، تم نے بھی تو جلا کر راکھ کیا، تم نے بھی تو تباہی مچائی، تو پھر ہم بھی بدلہ لینے آئے ہیں۔ ہم وہ انتقام لینے آئے ہیں جو خدا نے ہمیں لینے کا حق دیا ہے۔ میں نے گہری نظر اس شخص پر ڈالی اور سکون سے کہا: بدلہ تلوار سے نہیں لیا جاتا، بدلہ محبت سے لیا جاتا ہے۔ برائی ایک برفانی تودے کی طرح ہوتی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر چھوٹے سے طوفان کی مانند جنم لیتا ہے، مگر جب نیچے لڑھکتا ہے تو ایک تباہ کن برفانی طوفان میں بدل جاتا ہے۔ جنگ کو دعوت دیتی ہے، خون مزید خون کو جنم دیتا ہے۔ ایشیا کی زمین خون، آنسو اور دکھوں سے پہلے ہی بھری ہے۔ میں نے ایک بار پھر بیلاروس کی طرف دیکھا اور کہا: تم ڈر گئے ہو، تمہیں لگا کہ میں تمہارے ساتھ بھی ظلم کروں گا۔ آؤ اپنا یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں دو۔ بیلاروس حیران رہ گیا، مگر جیسے نیند میں چل رہا ہو ویسے ہی چلتا ہوا ہجوم کے درمیان سے گزرتا میرے قریب آیا۔
میں نے اپنے بازو پھیلائے اور محبت اور شفقت کے جذبات سے بھرے دل کے ساتھ بیلاروس کو گلے سے لگا لیا۔ ہر طرف اچانک ہی خاموشی اتر آئی۔ یہ غیر معمولی لمحہ تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور سرگوشی کی، اے میرے رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے محبت سکھائی۔ میرا وطن، میرا مسکن کونیا۔ کبھی شدید غم، کبھی بے حد خوشی تمہاری حقیقت کو آشکار کر دیتی ہے۔ ایسے لمحے میں یا تو سورج کے نیچے جاؤ اور سما کرو، یا پھر اپنی صلیب اٹھا لو۔ کرمان نے مجھے حسین یادیں دی، لیکن اسی کے ساتھ زندگی کے وہ زخم بھی دیے جو کبھی نہ بھرے۔ میری پیاری ماں بیماری کی لپیٹ میں آ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 2 مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ میرا بھائی علاء الدین بھی موت کی گرفت میں آ گیا۔ سالوں کی مسافت، وقت کی سختیاں اور اپنوں کی جدائی میرے دل کو کسی پتھر کی مانند سخت کر رہی تھی۔ میں گویا کسی الہی آزمائش سے گزارا جا رہا تھا، صبر کی بھٹی میں ڈھالا جا رہا تھا۔ میری روح، میری سانسیں غم کے بوجھ تلے دب چکی تھی کہ اچانک کونیا سے ایک خط آیا۔ سلجوقی سلطان علاء الدین نے ہمیں اپنے دارالحکومت میں بلایا تھا۔ شام کے وقت میرے والد نے ہم سب کو اپنے گرد جمع کیا اور ہماری رائے پوچھی۔ گوہر خاتون، میری شریک حیات، اپنے والدین سے بچھڑنے کے خیال سے خاموش تھی۔ میں نے بھی اس کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے خوف سے کچھ نہ کہا، مگر والد کا فیصلہ اٹل تھا۔ کونیا ہمارا نیا وطن بننے جا رہا تھا۔ تیاریاں مکمل ہوئیں اور ہم قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ 7 سال میں نے کرمان میں گزارے تھے اور اب اسے چھوڑنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے ماں اور بھائی کی قبریں کرمان کے نیک دل لوگوں کے سپرد کی اور دھیرے دھیرے اس شہر سے دور ہوتا چلا گیا۔ شام ڈھل رہی تھی جب کونیا کے مینار اور فصیلیں افق پر نمودار ہوئے۔ یہ شہر مضبوط قلعوں سے گھرا، عالی شان میناروں سے سجا اور گہری خندقوں سے محفوظ تھا، لیکن اس تمام حفاظت کے باوجود محض 3 دن کی مسافت پر اسلام کا ہلال منگولوں کی تلواروں سے لڑ رہا تھا۔ جس طرح نیشاپور، بغداد، دمشق اور کرمان میں ہماری آمد پر لوگوں نے ہمارا استقبال کیا تھا، ویسا ہی منظر کونیا میں بھی تھا۔ عوام و خواص عقیدت اور محبت کے ساتھ ہمارے قافلے کی آمد کے منتظر تھے۔ سلطان علاء الدین، جو اہل علم کے قدردان تھے، میرے والد بہاء الدین ولد کی آمد پر بے حد خوش تھے۔ انہوں نے اپنے سفیروں کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں عزت و احترام کے ساتھ سلطنت سلجوقیہ کے دربار میں لے آئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب سلجوقی سلطنت اپنی طاقت کے عروج پر تھی۔ کونیا، جو کبھی بازنطینی حکومت کے زیر نگیں تھا، اب اسلامی تہذیب، علم اور روحانی حکمت کا مرکز بن گیا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے رومی کہا گیا، وہ شخص جو روم کی سرزمین میں آیا اور یہاں نور حق کے چراغ جلائے۔ سلطان نے ہمیں اپنے شاہی باغات کے قریب ایک وسیع خانقاہ دی جہاں مسافر و سالک ٹھہر سکتے تھے۔ ساتھ ہی خانقاہ کے تمام اخراجات سلطنت کے بیت المال سے پورے کیے جانے کا حکم دیا۔ میرے والد کو یہاں دینی علوم اور تصوف کی روشنی عام کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی اور مجھے مدرسہ آصفیہ اور مسجد اپلکچی میں وعظ و تدریس کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ محرم کا مہینہ تھا، عاشوراء کا دن تھا۔ میں نے اس دن کربلا کا درس دیا۔ کربلا کے شہید حقیقت میں شہادت کے سچے معانی پا گئے۔ وہ گواہ بنے، شہید اپنی گواہی پر امر ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جانوں کا سودا دنیا کے تخت و تاج سے نہیں بلکہ حق کی سلطنت سے کیا۔ وہ کسی فانی خلافت کی صبح کی بجائے ابدی وصال کی رات میں داخل ہوئے۔ یہ سانحہ تو اندھوں نے بھی دیکھ لیا، بہروں نے بھی سن لیا۔ کیا تم اب تک خواب غفلت میں ہو؟ کیا آج ہی یہ واقعہ سن کر سوگ منا رہے ہو، اپنے لباس چاک کر رہے ہو؟ اے سوئے ہوئے لوگو، اے غفلت میں ڈوبے دل والو، ماتم حسین پر نہیں اپنے حال پر کرو۔ حسین کی روح، وہ پاکیزہ، وہ نورانی روح قید تن سے آزاد ہو چکی ہے۔ تم اپنے کپڑے کیوں چاک کر رہے ہو؟ اپنی انگلیاں کیوں کاٹ رہے ہو؟ حسین اور ان کے ساتھی دین کے حقیقی وارث تھے، سچے فرما روا تھے۔ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی، انہوں نے اسیری کے بندھن کاٹ ڈالے۔
یہ ان کے لیے ماتم کا دن نہیں، عید کا دن ہے۔ وہ اپنی زنجیریں کاٹ کر حق کے ابدی محل میں جا پہنچے۔ کاش تم ان کے مقام کو سمجھ سکتے، کاش تم جان سکتے کہ یہ ان کی تاج پوشی کا دن ہے، یہ ان کی بادشاہی کا دن ہے، یہ ان کے جلال و جمال کا دن ہے۔ اگر تمہیں کچھ معلوم نہیں تو جاؤ پہلے اپنی حالت پر رو، اپنے ایمان کی زبوں حالی پر گریہ و زاری کرو، کیونکہ تمہیں آخرت کی فکر نہیں، تمہیں محشر کے دن کی کوئی پرواہ نہیں۔ اپنے بکھرے ہوئے دل پر رو، اپنی ویران روح پر ماتم کرو۔ تمہاری نگاہیں صرف اس دنیا کی فانی چمک دمک کو دیکھتی ہیں۔ اگر تمہارا دل نیک بندوں کے حقیقی مقام اور ان کی ابدی نعمتوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تو تم بھی اس راستے پر دلیرانہ قدم بڑھاتے، تم بھی حق پر بھروسہ کرتے، تم بھی اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتے۔ کہاں ہے تمہارے ایمان کی وہ روشنی، کہاں ہے دین کی وہ دولت جو تمہیں سکون اور مسرت عطا کرتی؟ تم اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو مگر تمہارے ہاتھ خالی ہیں۔ کہاں گئی تمہاری سخاوت؟ جب میں مسجد سے باہر نکلا تو سورج آگ برسا رہا تھا، گرمی میرے وجود کو جھلسا رہی تھی، میرا سارا جسم پسینے سے تر تھا۔ میرا درویش حسین میرے لیے برف جیسا ٹھنڈا پانی لے آیا۔ میں نے کپ میں دیکھا، پانی کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ میں نے نظر جھکا لی اور دھیرے سے کہا، حسین میں ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتا۔ حسین نے حیرانی سے پوچھا، کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے حضور؟ میں نے آہ بھری اور کہا، نہیں، میرا دل بیمار ہے۔ آپ کے دل کو کیا ہوا؟ یہ پانی میرے دل کو زخمی کر دے گا حسین۔ حسین آؤ میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں سب کچھ سمجھاتا ہوں۔ جب میں بچپن میں اپنے والد کے ساتھ بلخ سے ہجرت کے سفر پر نکلا تو ہمارا قافلہ نجف کے صحرا اور کربلا سے بھی گزرا۔ ہم وہاں پہنچے تو میرے والد نے مجھے امام حسین کی زندگی اور کربلا کی المناک داستان سنائی۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں ایک فریاد اٹھی، اے امت، تم نے فاطمہ کے لال کے ساتھ اتنا ظلم کیسے کیا؟ تمہارے دل میں ذرا بھی رحم نہ آیا؟ پھر میرے والد نے کہا، حسین نے آخری وقت میں فرمایا تھا، جو بھی ایک گھونٹ ٹھنڈا پانی پیے وہ مجھے یاد کرے۔ یہ جملہ میرے دل پر ایسا لگا جیسے کسی نے آگ بھر دی ہو۔ میں نے اس دن کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ سالوں بعد جب میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا کہ حسین کا سر قلم کرنے والا ظالم شمر پیاس کی شدت میں مبتلا ہو گیا تھا، جتنا پانی پیتا اتنا ہی اس کی پیاس بڑھتی، یہاں تک کہ وہ پانی پیتے پیتے تڑپ کر مر گیا۔ حسین نامی میرے درویش نے مجھ سے پوچھا، حضرت، جس حسین کے نام سے میں پہچانا جاتا ہوں، یہ مبارک نام کس نے رکھا؟ میں نے جواب دیا، یہ نام خود رسول اللہ نے رکھا تھا۔ جب حسین دنیا میں تشریف لائے تو حضرت جبرائیل نبی اکرم کے پاس آئے اور کہا، یا محمد، آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اپنے فرزند کا وہی نام رکھو جو حضرت ہارون کے بیٹے کا تھا۔ رسول اللہ نے پوچھا، جبرائیل، ہارون کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ جبرائیل نے عرض کیا، اس کا نام شبیر تھا۔ نبی کریم نے فرمایا، لیکن میری زبان عربی ہے۔ جبرائیل نے کہا، پھر اس کا عربی ترجمہ حسین ہے۔ امام حسین نبی کریم سے بے حد مشابہ تھے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، حسن نبی کریم کے سینے سے چہرے تک زیادہ مشابہ تھے اور حسین اس سے نیچے کے حصے میں نبی سے زیادہ مشابہ تھے۔ نبی کریم اپنے دونوں نواسوں حسن و حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ حسن اور حسین جنت کے دو خوشبودار پھول ہیں۔ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ رسول اللہ اکثر حسن و حسین کے ساتھ کھیلتے اور ان کا دل بہلاتے۔ ایک بار حسین نے نبی کریم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ میرے اونٹ بن جائیں۔ نبی کریم زمین پر جھک گئے، حسین آپ کی پشت پر سوار ہو گئے اور آپ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا اس سے بہتر کوئی اونٹ ہو سکتا ہے؟ ایک دن نبی کریم جنازہ گاہ میں بیٹھے تھے، حسن و حسین آپ کے قریب کھیلنے لگے۔ رسول اللہ مسکرا کر حسن کو دیکھ کر بولے، آؤ حسن، ذرا حسین کو پکڑو۔ یہ سن کر حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو حسین کی مدد کرنی چاہیے تھی، حسن بڑے ہیں۔
रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा, देखो मैं तो हसन को कह रहा हूँ, मगर जिब्राइल हुसैन से कह रहे हैं, आओ हुसैन आगे बढ़ो। मेरा दरवेश हुसैन आंखों में आंसू लिए कहने लगा, हज़रत अब मैं भी ठंडा पानी कभी नहीं पीऊँगा, इजाज़त हो तो आपकी पेशानी से पसीना पोंछ लूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जज़ाकल्लाह हुसैन, पसीने के कतरे गिरने दो ताकि हम इस सहरा के असीर हुसैन को मोती मोती याद करते रहें। चलें अब चुपके से दरगाह की तरफ चलते हैं, वहाँ हमारा इंतज़ार करने वाले बहुत से लोग होंगे। वालिद की वफ़ात। हज़रत मोहम्मद की राह इश्क की राह है, हम इश्क के फ़र्जंद हैं और इश्क ही हमारी माँ है। मेरा सब कुछ, मेरा ताज, मेरी ज़िंदगी का सहारा मेरे वालिद, मेरे मुर्शिद सैयद बुरहानुद्दीन, और मेरा दिल, मेरी जान शम्स हैं। रमज़ान का 5वां दिन था। सख्त सर्दी में कूनियाँ लरज़ रहा था। मेरे वालिद ने आतिशबाज को मेरी दरसगाह भेजा कि मुझे फ़ौरन दरगाह में बुलाए। मैं मदरसे से दौड़ता हुआ निकला। दिल में अजीब सी घबराहट थी जिसका सबब मुझे समझ में ना आया। क्या वालिद के साथ कुछ हो गया है? ये पूछने पर आतिशबाज पहले खामोश रहा, फिर बोला, अचानक बीमार हो गए हैं, हमने उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया है। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, मेरे वालिद मोटे शालू में लिपटे हुए थे। उनकी सांसें लरज़ रही थीं, चेहरा जर्द था और वो मुसलसल खांस रहे थे। उनकी उंगलियों की खाल नरम और नाजुक कपड़े की तरह ढीली पड़ चुकी थी। गोद में एक रजिस्टर रखे मुझसे बोले, बेटा तुम्हारी नज़र मुझसे बेहतर है, ये हिसाबात ज़रा देख लो। मैंने तहरीर को बगौर देखा। तमाम वाजिबात अदा हो चुके थे। दरगाह का किसी दुकानदार पर कोई कर्ज नहीं था। दरगाह के फ़कीरों और दरवेशों के अहले खाना के वज़ाइफ और अतियात भी तकसीम किए जा चुके थे। मेरे वालिद ने गहरी सांस ली और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बोझ हल्का हो गया। फिर अपना हाथ बढ़ाया। मैंने रजिस्टर वापस दिया। फिर कहा, मेरा कुरान ले आओ। मैंने कुरान मजीद निकाला और खोल कर उन्हें दिया। मेरे वालिद ने लरजते हाथों से कुरान को बोसा दिया, लेकिन कुरान खोल कर पढ़ने की कोशिश न की। उन्हें इसके अल्फाज को देखने की ज़रूरत नहीं थी। वो हाफिज़ कुरान थे। सारी आयात उनके दिल में नक्श थी। मैं एक तरफ चुपचाप खड़ा उन्हें देखता रहा। ये वही अजीम आलिम दीन थे जो चंद माह पहले तक जोश और जज्बे से भरपूर थे। उनके अल्फाज दरो दीवार में गूंजते थे। उनकी आवाज़ बाज की मानद गूंजदार थी, लेकिन अब वही ज़बान निढाल थी, वही आंखें बुझी बुझी सी थी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, रमज़ान के ख़त्म होने से पहले मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। मुझे दफन करोगे और मेरी जगह तुम संभालोगे। मैंने अपने होंठ भींच लिए। ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक मौसमी बीमारी है। ये कमज़ोरी आर्जी है। ये अजीम शख्सियत, ये बुलंद हस्ती कैसे ख़त्म हो सकती है? कमरा सर्द हो चुका था। मैं चूल्हे के करीब गया, शोलों को ज़िंदा करने की कोशिश की। अपनी चादर उतार कर वालिद के कंधों पर रखी और उनके पाँव के करीब बैठकर उनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मैं उनके हाथ सहला रहा था, जैसे ज़िंदगी दोबारा उनके बदन में दौड़ा दूँ। बाबा आप परेशान ना हों, आप ठीक हो जाएंगे। मुझ पर मौत अजनबी नहीं थी। बचपन से मैंने कई जनाजे देखे थे। करमान में अपनी माँ और भाई की मौत का कर्ब झेला था, मगर मेरे लिए वालिद की मौत का तसव्वुर भी नामुमकिन था। वो मेरे लिए सिर्फ वालिद नहीं थे, वो मेरे दोस्त थे, वो मेरे उस्ताद थे, मेरा रूहानी साया, मेरी सांस, मेरी रगों में दौड़ता खून, मेरे वजूद का जौहर थे। अभी मैं तैयार नहीं हूँ बाबा, आप मुझे यूँ छोड़ कर नहीं जा सकते। वो अजीम इंसान मेरे हाथों की गिरफ्त से अपनी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता निकालते गए। फिर मेरे बालों को, मेरे रुखसारों को नरमी से छुआ। उनकी लरजती उंगलियां मेरी ठोड़ी तक आते आते मेरी दाढ़ी पर रुकी, और ऐन उसी लम्हे मुझे यूं लगा जैसे मेरे वालिद अपनी सेहतमंद हालत में लौट आए हैं। ये एक लम्हे की छोटी सी छूट थी, इतनी मानूस, इतनी मुख्तसर कि मैंने सांस रोक ली। कहीं ये पल हमेशा के लिए ठहर जाए, कहीं मैं कभी बड़ा ना हूँ, कभी बूढ़ा ना हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उनसे कभी जुदा होना पड़े। मेरे दिल का दर्द एक आंसू की सूरत में बहा और वालिद की उंगली पर जा गिरा।
मत रो मेरे बच्चे, इंसान जिस ज़िंदगी को जीता है उसी के शायान शान मरता है और उसी के लायक दफन होता है। मैं सुकून से मरूंगा। देखो तुम कितने मजबूत हो, तुम में कितना उम्मीद का नूर है। याद है निशापुर में जब तुम छोटे थे, जब मैं आगे बढ़ रहा था और तुम मेरे पीछे चल रहे थे, तो अजीम फरीदुद्दीन अत्तार ने तुम्हें देखकर क्या कहा था? हाँ बाबा, मुझे याद है। उन्होंने कहा था, अल्लाह का शुक्र है, देखो एक अजीम दरिया आगे बढ़ रहा है और उसके पीछे एक ज़बरदस्त समंदर उमड़ कर आ रहा है। वालिद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा वो अजीम समंदर तुम हो। तुम अपनी मोहब्बत की बारिश से सारी दुनिया को सैराब करोगे, तुम मेरी जगह संभालोगे। दुनिया प्यासी है, क्या दीन के लिए प्यासी है? हाँ, अक्सर लोग उसी के प्यासे हैं। उन्हें तसव्वुफ़ के जाम से सैराब करो। वालिद ने मेरा हाथ थामा, जितनी ताकत बची थी उतनी सख्ती से दबाया, लेकिन अब वो निढाल हो चुके थे। अब मुझे कुरान सुनाओ। उस रात मैं सजदे में गिरकर इतनी देर दुआ करता रहा कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई और यख ज़मीन पर जम गई, मगर फिर भी मेरे वालिद अपने असल वतन को हिजरत कर गए, अपने महबूब से जा मिले। माँ ने मुझे बरसों पहले यतीम किया था और आज मैं वाकई यतीम हो गया था। शहर के लोग कई दिनों तक दुआ करते रहे, नमाजें पढ़ते रहे और मातम की फ़िज़ा में डूबे रहे। रमज़ान का चाँद ईद का प्याम लाया, मगर खुशियों की जगह अफसुर्दगी छा गई थी। लेकिन मुझे किसी के अल्फाज तसल्ली न दे रहे थे। मेरी अहलिया गुल खातून गौहर बानो एक तरफ मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ अपने ससुर की जुदाई में आंसू बहा रही थी। बाबा उनके लिए एक शफीक साया थे। उन्होंने अपनी बहू की तरबियत में बहुत मोहब्बत और मेहनत की थी, लेकिन गुल खातून की सबसे बड़ी परेशानी मेरा हाल था। वो मर्द जिसे उसने हमेशा ताकतवर, पुरएतमाद और खुश मिजाज देखा था, अब उसका चेहरा मुरझा चुका था। उसकी आंखें वीरान थीं, उसकी मुस्कुराहट कहीं खो गई थी। ये वो शख्स, ये वो शौहर न था जिसे उसने कभी जाना था। ये कोई और था जो न बातों से बहल रहा था, न तसल्लियों पर कान धर रहा था, जो सिर्फ खला में देखता रहता और जब उसकी आंखें उसकी हालत की अक्कासी करती तो वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर ज़ारो कतार रोने लगता। हफ्ते गुजर गए। मैं मुसलसल दुआ कर रहा था, रोज़े रख रहा था, नमाज में सुकून तलाश कर रहा था। मेरा जिस्म कमज़ोर हो रहा था और मैं दरबार में बस बाबा की आखिरी निशानी, उनके हाथों से लिखी गई मारिफ की किताब सीने से लगाए घूमता रहता। आतिशबाज खाने के लिए कुछ न कुछ लाता, मगर मैं खाने से इनकार कर देता। मेरे अंदर गम की आग ऐसी थी कि बाहर का खाना भी जहर लगता। मैं खानकाह के सहन में बैठा बचपन की यादों में खोया रहता। बाबा की हंसती हुई आंखें, उनके लफ्ज़, उनका लम्स। तब गुल खातून मेरे पास आईं और कहा, आज कैसे हो मेरे सरदार? मैंने कहा, दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं तन्हा हूँ। और मैं क्या हूँ? मैं तुम्हारी शरीक हयात नहीं? हाँ, तुम मेरी बीवी हो, मगर तुम मेरी दोस्त नहीं हो। ये सुनकर गौहर खातून की आवाज़ में तलखी आ गई। तुम्हारे बाबा तुम्हारे कैसे दोस्त थे? उसका लहजा किसी बेबस इंसान की तरह था जो अपने दर्द के जवाब में मोहब्बत मांग रहा हो। मैंने कोई जवाब ना दिया। मैं बस सहन में बर्फ़ में दुबकी हुई चिड़ियों को देखता रहा जो दाना चुगने की कोशिश में सर्दी से कांप रही थी। गौहर खातून ने कहा, सर्दी लग रही है, अंदर चले। चलो, मैंने चूल्हा जलाया था, तुम्हारे लिए शहद की चाय बनाती हूँ, पी लेना, बेहतर महसूस करोगे। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो पास वाले कमरे से मेरे बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही थीं। गुल खातून उनके बिखरे खिलौने समेट रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं अपना कमरा बदल लेता हूँ। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? अब की बार उसके लहजे में नाराज़गी थी, मगर मैं मुस्कुरा दिया और आहिस्ता से समझाने लगा, हम बाबा के कमरे में मुंतकिल हो जाते हैं। वो जगह मेरे लिए बहुत ख़ास है, तुम जानती हो। वो रुक गई, गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम्हारा मकाम दिन ब दिन बुलंद हो रहा है, मगर हमारे आराम में
कमी क्यों आ रही है। खिलौने पीछे छोड़ने का वक्त आ गया। बाबा रुखसत हो चुके हैं, मैं उनका जानशीन हूँ और तुम मेरी शरीक हयात हो। इंशाअल्लाह हम अच्छे तरीके से जिएंगे और अल्लाह और बंदों की खिदमत करेंगे। गुल खातून ने बेचैनी से कहा, और हमारे बच्चे, क्या वो बचपन न गुजारें? क्या वो कुशादा घरों बागों में खेलने और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के हकदार नहीं हैं? मैंने खामोशी से खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर की तरफ इशारा किया। गुजरी रात बर्फानी तूफान की थी। हर तरफ बर्फ़ ने शहर की गलियों, छतों और दरख्तों को अपनी सफ़ेद चादर में लपेट रखा था। हम दोनों चंद लम्हों तक इस हुस्न में खो गए। बच्चों को बुलाओ, गुल खातून ने आवाज़ दी। सुल्तान वलद, अलाउद्दीन, इधर आओ। दोनों दौड़ते हुए आए। मैंने उन्हें अपनी आगोश में लिया, उनके सरों पर शफकत से हाथ फेरा और जैसे ही वो मेरे मुस्कुराते चेहरे को देखकर खुशी से हंसे, मेरा दिल भर आया। मेरी ज़िंदगी का मकसद अपने वालिद जैसा बाप बनना है। मैंने रुख फेर लिया ताकि मेरे आंसू बच्चों को नज़र न आए। गुल खातून जानती थी कि बहाउद्दीन वल्द की जुदाई मेरे लिए एक नया दरवाज़ा खोल चुकी थी। जैसे कोई बीज ज़मीन में दफन होकर उगने के लिए फटता है। कोई भी मर्द तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो अपने बाप की तदफीन ना कर ले, और बहाउद्दीन वल्द जैसे शख्स के बेटे को तब तक अपनी ज़ात की हकीकत मालूम नहीं हो सकती जब तक वो अपने वालिद को सुपुर्द खाक ना कर दे। कूनिया में नई राह की तलाश में दोस्त और आलिम दीन सदरुद्दीन कूनवी के मदरसे गया। वो तसव्वुफ़ में गहरे इल्म के हामिल थे। मैं सोच रहा था, क्या वो भी इस कश्मकश में मुब्तला हुए होंगे जब उनके सौतेले वालिद मुहियुद्दीन इब्न अरबी का इंतकाल हुआ था? क्या वो भी इसी खला में जा गिरे थे? और अगर हाँ, तो उन्होंने ख़ुद को कैसे संभाला? मैंने उनसे यही सवाल किया। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे वालिद की जगह खाली है, मैं उसे कैसे भरूं? उन्होंने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने वालिद नहीं बन सकते, मगर तुम खुद को पा सकते हो। तुम क्यों परेशान हो? तुम इस शहर के सबसे मुअज़्ज़ज़ बाप के बेटे हो। लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। पूनिया में तुमसे ज़्यादा जानने वाला कौन है? मैंने बेचैनी से कहा, मगर मैं अभी भी एक शागिर्द हूँ। मुझे शरीयत और तरीक़त में मज़ीद तरबियत दरकार है। मैं दमिश्क जाऊँगा, वहाँ कोई ऐसा शेख तलाश करूँगा जो मुझे मुकम्मल करे। सदरुद्दीन कूनवी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और सुकून से कहा, मगर तुम्हारी जगह यहाँ है, इंतज़ार करो, अल्लाह तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। खानकाह के दरवाज़े खोलो, लोगों को वापस आने दो। लोगों को तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारे वालिद से भी ज़्यादा है। वालिद की वफ़ात के 1 महीने बाद मैंने दरगाह के दरवाज़े खोल दिए। मुझे देखकर रोशनी के मुतलाशी लोगों की बेकरार आंखें उम्मीद से चमक उठी। मेरी रूह में एक अजीब बोझ उतर आया। मैं जानता था कि मैंने जो राह चुनी है वो किसी भी दूसरे फ़ैसले से ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। मदरसे में बैठकर वालिद की जगह लेना, फतवे देना, मसाइल का हल निकालना और वाज़ो नसीहत करना, ये सब आसान था, लेकिन मेरी राह ये नहीं थी। जो कुछ वालिद ने सिखाया था वो मुझे इसी लम्हे के लिए तैयार कर रहा था, और मैं जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। फिर भी मैंने पहला कदम बढ़ा दिया। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर मजमे को खामोश किया और कहा, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं है। मैं अहले कूनिया से मोहब्बत करता हूँ और इंशाअल्लाह एक दिन वालिद की जगह लूँगा, लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता मेरे होंठ बंद हैं और रहेंगे। दरगाह का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और जैसे मैं हजूम के दबाव का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके अकब से टेक लगा ली। गुल खातून हैरत से मेरी तरफ देख रही थी। उनकी आवाज़ इज़्तिराब में डूबी हुई थी। ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुमने मदरसे में वालिद की जगह ना ली तो हम कैसे गुज़र बसर करेंगे? मैंने सुकून से जवाब दिया, अल्लाह के फ़ज़ल से। जब मैंने सोचा कि मैंने क्या कर दिया है तो कुछ लम्हों के लिए मेरा हौसला कमज़ोर पड़ने लगा, लेकिन एक बात से मैं पूरी तरह मुतमईन था, जब तक मैं खुद गुमशुदा हूँ तब तक किसी और को रास्ता नहीं दिखा सकता। इसी सोच में मैंने खुद को किताबों के हवाले कर दिया, जैसे कोई मुसाफिर जो रास्ता खो बैठा हो और अपनी उम्मीद का आखिरी सहारा नक्शे को बना ले। मेरी रातें और दिन तसव्वुफ़, हदीस, फ़िक़्ह और तफसीर की किताबों में गुजरने लगे।
حکیم سنائی، فرید الدین عطار، حجویر، حلاج، متنبع اور والد کا معارف، یہ سب میری تنہائی کے ساتھی بن گئے۔ ہر صفحے میں اپنے اندر کے خلا کو بھرنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا، لیکن جو خلا دل میں ہو وہ کتابوں سے کب بھرتا ہے۔ باہر اہل کونیا میرے بارے میں چہمگوئیاں کر رہے تھے، اس میں اپنے والد جیسی قابلیت نہیں ہے اس لیے چھپ رہا ہے، وہ اپنے والد کے غم میں سخت ہو چکا ہے، اسے وقت دو، زخم بھرنے دو۔ لیکن کچھ لوگ سخت لہجے میں کہتے اس کے جذبات کچھ بھی ہوں مگر وہ انہیں ایک طرف رکھے، اس کے والد صرف بہاؤالدین ولد نہیں تھے، ہم سب نے اسے پالا، ہم نے اسے پہنایا، کھلایا، پڑھایا اور اس دن کے لیے تیار کیا، اب اسے اپنا فرض، اپنا قرض چکانا ہوگا۔ مگر میں جانتا تھا میرا راستہ مدرسے کی کتابوں اور فتووں میں دفن ہونے کا نہ تھا، مجھے کسی اور کی تلاش تھی، کسی ایسے کی جو میری تلاش کو مکمل کر دے۔ سید برہان الدین کی آمد۔ جو چیز ناگوار ہو اس پر صبر کرنا اصل صبر نہیں، بلکہ جس سے محبت ہو اور پھر بھی ملنے کی امید نہ ہو، پھر بھی اس کے ملنے کی کوشش میں لگے رہنا، وہی اصل صبر ہے۔ صبر کو تجھ پر صبر کرنا پڑے، تب جا کے تو صبر کی حقیقت کو پا سکتا ہے۔ میرے سیدم سید برہان الدین بلخ میں والد گرامی کے تربیت یافتہ آدمی تھے۔ والد نے انہیں میرے لیے استاد اور مربی مقرر کیا تھا۔ ان کے ساتھ میرا رشتہ ایسا تھا جیسے روشنی اور چراغ، جیسے دریا اور اس میں بہتا پانی، جیسے شاگرد اور اس کے سینے میں علم کا پیالہ بھرنے والا استاد۔ انہوں نے مجھے بے پناہ محبت دی، میری تعلیم اور تربیت کے لیے وہ رات دن محنت کرتے اور کبھی تھکن کا شکوہ نہ کرتے۔ میرے حفظ قرآن کی بنیاد والد نے رکھی، لیکن اس کے معانی اور تفسیر میرے لالا استاد نے مجھے سکھائے۔ جب وہ سیرت نبوی پڑھاتے تو اکثر اشک بار ہو جاتے، تصوف اور سلوک کے قصے سناتے تو یوں لگتا جیسے ان کے الفاظ سے شہد ٹپک رہا ہو۔ عربی اور فارسی کتابیں ہم ساتھ پڑھتے اور کئی بار ہم مدرسے کی بلند چھت کے قریب جا کر وسیع صحراؤں کی طرف دیکھتے۔ وہ اکثر ہاتھ کو پیشانی پر رکھ کر دور افق میں جھانکتے جیسے کوئی چیز انہیں پکار رہی ہو، اور ایک دن وہ چلے گئے۔ آخر وہ وقت آ گیا جب انہوں نے میرے والد سے اپنے منصب سے دستبردار ہونے کی اجازت طلب کی۔ والد نے ان کی خواہش کا احترام کیا۔ جب وہ مجھ سے الوداع کہنے آئے تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خطاطی کی مشق کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا، جلال الدین، میں صحرا کی طرف جا رہا ہوں، اللہ حافظ کہنے آیا ہوں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، مگر کیوں؟ صحرا میں کیا رکھا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ وہاں ہے۔ میں نے فوراً کہا، اللہ تو ہر جگہ ہے، وہ تو ہماری شاہرگ سے بھی قریب ہے۔ تب انہوں نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہا، کچھ وقت انسانوں میں گزارنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جب تنہائی ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ میرا تنہائی کا وقت ہے، مگر یاد رکھو ہم پھر ملیں گے۔ وہ چلے گئے اور میں وہیں کھڑا مدرسے کی چھت کے نیچے دور افق میں پھیلے صحرا کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ میرے سر پر ہلکی سی دست شفقت رکھتے ہیں، پھر میرا ماتھا چومتے ہیں اور دعا پڑھ کر دھیرے دھیرے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہوتا ہے، ایک انجانی اداسی مجھ پر چھا جاتی ہے، مگر میرے اندر کوئی کہتا ہے ہم پھر ضرور ملیں گے۔ میں ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھتا ہوں، الوداعی سلام بھیجتا ہوں۔ صحرا کے مسافروں نے اسے دیکھا، اس کے بارے میں سنایا۔ وہ ایک عام درویش نہیں تھا جو پرانی چادر میں لپٹا ریت پر تنہا چلتا رہتا تھا اور جیسے ہی کسی کا خلوص محسوس کرتا ویسے ہی غائب ہو جاتا۔ یہ اللہ کا عاشق تھا۔ سالوں تک وہ ریت کو جھاڑ کر آگے بڑھتا رہا۔ ریت اس کے قدموں کے نشان مٹا دیتی تھی، مگر وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ خود کو بھی مٹا دیا۔ آخرکار سید برہان الدین نام کا انسان اب صرف ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا اور اس کے پیچھے بس ایک نورانی روشنی کی چادر رہ گئی تھی۔ اچانک ایک دن کوفہ کی جامع مسجد میں وہ یکدم کھڑا ہو کر چلایا، میرے شیخ، میرے استاد بہاؤالدین ولد وفات پا گئے، ان کا بیٹا جلال الدین مجھ سے ملنے کے لیے بلاتا ہے۔ مسجد میں سناٹا چھا گیا، لوگوں کی نظریں جھک گئیں، کوئی اس کی بات پر سوال نہ کر سکا، وہ سب جانتے تھے یہ درویش حق بات کہتا ہے۔ اگلی صبح سید برہان الدین نے اپنی راہ لی اور واپس اسی رستے پر چلنے لگے جہاں سے برسوں پہلے آئے تھے۔ اس بار وہ واپس آ رہے تھے اپنے شاگرد کی زندگی میں ایک نئی روشنی بن کر لوٹنے کے لیے۔ لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد جب وہ کونیا پہنچے تو ان کے پاؤں دکھنے لگے۔
مگر انہوں نے رکنے کی بجائے سب سے پہلے مدرسے کا راستہ لیا۔ وہ اپنے محبوب شاگرد سے ملنے جا رہے تھے، لیکن وہاں میں تھا۔ میں نے خود کو کتب خانے میں قید کر رکھا تھا، نہ کسی سے ملتا، نہ کسی سے بات کرتا، بس کتابوں میں ڈوب چکا تھا۔ حسام الدین چلیبی اور میرے گھر والوں کے علاوہ کوئی میرے پاس آ بھی نہیں سکتا تھا۔ کبھی کبھی میں خود کو چلہ خانے میں قید کر لیتا، دروازہ اندر سے بند کر دیتا، کھڑکیوں پر لکڑی کے پٹ لگا دیتا کہ روشنی تک اندر نہ آ سکے۔ میں نے خود کو دنیا سے، خود اپنی ذات سے اور شاید اپنے مقدر سے بھی کاٹ دیا تھا۔ دروازہ بجا، اندر سے اجازت مانگی گئی۔ تشریف لائیے کی صدا کے ساتھ دروازہ ہلکا سا کھلا۔ اندر آنے والا تھکا ماندہ مسافر تھا۔ اس کے گرد آلود جبے میں دور دیسوں کی مہک بسی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کہیں پہنچنے کی عجلت میں بے قرار سفر کرتا رہا ہو۔ السلام علیکم، آنے والے نے سلام کیا۔ جواب دیا گیا۔ یہ آواز جانی پہچانی سی تھی۔ مولانا جلال الدین نے آنے والے کو غور سے دیکھا اور کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہی ان کی عادت تھی۔ یہ اپنے والد سے سیکھا تھا کہ خواہ آنے والا کوئی بچہ ہو، عورت ہو یا کوئی بوڑھا، مہمان کا استقبال ہمیشہ احترام سے کرنا۔ یہ کون ہے؟ جوں مولانا قریب ہوتے گئے، ہوا میں خراسان کی خوشبو بسنے لگی۔ یہ خوشبو جانی پہچانی سی لگی۔ پھر اچانک ان کا چہرہ مسکراہٹ سے کھل اٹھا۔ یہ وہی تھا جس نے بچپن میں بلخ میں ان کی تربیت کی تھی، جو انہیں ہمیشہ مٹھائیاں دیا کرتا تھا۔ نورانی داڑھی والے سید برہان الدین۔ لالا! مولانا جلال الدین خوشی سے لپٹ گئے، استاد کا ہاتھ چوما، ان کی داڑھی کی خوشبو سونگھی اور پھر ان کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگے۔ بابا، بہاؤالدین ولد عشق کے دیس میں جا چکے ہیں۔ لا تحزن، میں آ گیا ہوں۔ مہمان نے محبت سے اپنے شاگرد کے آنسو پونچھے اور کہا، غم نہ کر، میں آ گیا ہوں۔ تو میرا فرزند ہے، میرے استاد کی نشانی ہے۔ میں ہوں تو بے فکر ہو جا۔ مولانا نے گہری سانس لی، گویا برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ الحمدللہ تم آ گئے لالا، مجھے تمہاری بہت یاد آئی۔ کیا اسی دن سے آج تک صحراؤں میں تھے؟ ہاں، میں انتظار کر رہا تھا۔ ایک شب میں نے خواب میں تیرے والد کو دیکھا، فرما رہے تھے، میرا بیٹا کونیا میں یتیم ہو گیا، جا اور اس کا خیال رکھ، اسے روحانیت کے سمندر میں بہا لے جا۔ مگر لالا، ابا جی کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے، میں اسے پر نہیں کر سکتا، ابھی اس منصب کے قابل نہیں۔ سید برہان الدین مسکرا دیے، جانتے تھے اب سفر عشق کا وقت آ چکا ہے۔ عرفان صرف علم حاصل کرنے اور درس پڑھنے کا نام نہیں، یہ تمام علوم کا نچوڑ ہے، اور روح کا خطاؤں سے پاک ہو کر لامحدود عشق سے جڑ جانا ہے۔ تم نے اپنے کمرے میں قید ہو کر، لوگوں سے دور رہ کر بہت بڑی غلطی کی۔ تمہارے والد ایک نہایت دانا اور عارف انسان تھے، نہ صرف علم میں کامل بلکہ بے انتہا محبت اور شفقت رکھنے والے ایسے عالم کہ ہر شے کو سمجھتے تھے۔ تم بھی انہی کے راستے پر چلنے والے ہو۔ ہمارا غم بڑا ہے، مگر ہمیں ہر چیز کو اسی طرح قبول کرنا چاہیے جیسی وہ ہے۔ لوگ تم سے توقع رکھتے ہیں کہ تم اپنے والد کی جگہ سنبھالو۔ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ تعلیم و تربیت کبھی تنہا نہیں ہوتی، مرشد اور معلم کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ میرے علم و فہم میں تمہارے والد کا بڑا حصہ ہے، اور اگر میں تمہاری رہنمائی کر سکا تو یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ مگر جیسے تم دیکھ رہے ہو، میرا علم مجھے کچھ خاص فائدہ نہیں دے رہا۔ اگر دیتا تو میں اس خلا میں نہ گرتا۔ دیکھو، میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، تم اپنے ہم عمر لڑکوں سے کئی گنا زیادہ ذہین تھے۔ جو کچھ میں نے سکھایا تم نے فوراً سیکھا۔ پھر تمہیں علماء کے سلطان، تمہارے والد سے فیض ملا۔ تم خالی نہیں ہو، بس تمہاری اندرونی دنیا الجھی ہوئی ہے۔ تمہارے والد نہ صرف علمی لحاظ سے کامل تھے بلکہ حال کے علم میں بھی کامل تھے۔ تمہیں بھی حال کے علم میں قدم رکھنا ہوگا۔ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ مجھے تصوف تمہارے والد نے سکھایا تھا۔ تم تصوف میں قدم رکھ کر آغاز کر سکتے ہو۔ یہ الفاظ سن کر میں نے اپنے ہاتھ ان کے قدموں پر رکھ دیے اور اپنا چہرہ ان کے جبے کے دامن سے لگا دیا۔ سید برہان الدین نے مجھے اٹھایا اور والد کے مصلے کی طرف اشارہ کیا۔ میں گیا اور والد کی مسند پر بیٹھ گیا۔ پھر ہم نے طویل علمی گفتگو کی۔
وہ گہرے سوالات کر رہے تھے اور میں تفصیل سے جواب دے رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے میری باتیں سنتے اور تائید میں سر ہلاتے۔ بالآخر سید برہان الدین کھڑے ہوئے، میرا ہاتھ تھاما اور مجھے درگاہ کے صحن میں لے گئے۔ یہ کمرہ مدرسے میں خلوت کے لیے سب سے مناسب رہے گا، کیا تمہیں پسند آیا؟ جی بالکل، تم اس کمرے میں 40 دن گزارو گے، ہر دن روزے میں ہوگا، نیند کم کرو گے، بغیر وضو نہیں رہو گے، سحری اور افطاری صرف خشک روٹی اور پانی سے ہوگی، قرآن ختم کر کے نمازیں پڑھو گے، مراقبہ اور ذکر میں رہو گے۔ کیا اس سب کے لیے تیار ہو؟ اللہ کی مدد سے میں یہ سب برداشت کروں گا۔ یہ سن کر سید برہان الدین فوراً کمرے کو خلوت کے لیے موزوں بنانے لگے۔ انہوں نے آتش باز اور درویشوں کو بلا کر حکم دیا کہ کمرے کی تمام چیزیں باہر نکال دی جائیں، صرف ایک جائے نماز اور رحل رہنے دو۔ میری خلوت اور معرفت کے سفر کا آغاز ہوا۔ اب جاؤ اپنے اہل و عیال سے الوداع کہو، بچوں سے محبت بھری ملاقات کرو اور انہیں بتا دو کہ تم چلہ کشی میں جا رہے ہو۔ طلوع فجر سے پہلے اس حجرے میں واپس آ جانا۔ اس خلوت میں تم اپنے جذبات پر مکمل قابو پانے کی طاقت پاؤ گے۔ جب تمہارا ضبط مکمل ہو جائے گا تو تمہاری راہ کی تمام رکاوٹیں ایک جھکڑ کی مانند اڑ جائیں گی۔ یاد رکھو، سچا عشق انسان سے پہاڑوں میں راستے بنوا دیتا ہے، اور تم وہ ہو جو اللہ کے عشق میں جل رہے ہو۔ وقت آ پہنچا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی، کیونکہ میں پہلی بار خلوت نشینی اور ریاضت کا تجربہ کرنے جا رہا تھا۔ میں حجرے میں داخل ہوا۔ سید برہان الدین نے آخری بار کمرے کا جائزہ لیا اور باہر جاتے ہوئے کھڑکی کی طرف مڑ کر دروازے کے باہر کھڑے درویش سے کہا، یہاں ایک گہرا پردہ ڈال دو۔ پھر انہوں نے دروازہ بند کیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ اب میں تنہا تھا، دنیا سے بالکل کٹ چکا تھا۔ میرے جسم پر وہی تنورہ تھا جو میرے استاد نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ یہ سفید لباس زندگی اور موت کی علامت تھا۔ جیسے بچہ کنداک میں لپیٹا جاتا ہے اور مردہ کفن میں دفن ہوتا ہے، میں نے اپنے آپ کو بیرونی دنیا سے بالکل جدا کر لیا تھا۔ دنیا سے دوری انسان کو اپنے جذبات پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے۔ جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ دوسروں کے جذبات پر بھی غالب آ سکتا ہے۔ 40 دن گزر گئے۔ سید برہان الدین نے دروازے کا تالا کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ میں کامل سکون اور خضوع میں زمین پر زانو تہہ کیے بیٹھا تھا۔ وہ مجھے باہر لے جانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن میں انکار کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عشق انسان سے پہاڑوں میں راستے بنوا دیتا ہے، لیکن میں تو ابھی پہاڑ کی چوٹی تک بھی نہیں پہنچا۔ مجھے ایک اور 40 دن کی مہلت دی جائے۔ سید برہان الدین نے میری خواہش قبول کر لی اور تیزی سے باہر جا کر انتظار کرنے والوں کو اطلاع دی کہ میں ایک اور 40 دن خلوت میں گزارنے والا ہوں۔ درگاہ کے دروازے پر بے چینی سے بیٹھی گل خاتون نے سوال کیا، کیا وہ مزید 40 دن سب سہ سکے گا؟ سید برہان الدین نے جواب دیا، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں الہی عشق کی آگ دیکھی ہے۔ وہ ایسے عشق میں جل رہا ہے کہ اسے کوئی بھی اس کے ارادے سے ہٹا نہیں سکتا۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا، اللہ اس کی مدد کرے گا، فکر نہ کرو، تمہارا دل مطمئن رہے۔ یوں دوسری چلہ نشینی کا آغاز ہوا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ دوسرے 40 دن کی فجر کے وقت میں نماز میں مشغول تھا کہ دروازہ کھلا۔ سید برہان الدین اندر داخل ہوئے اور میری آنکھوں میں ایک نئی روشنی دیکھی۔ وہ حیرت میں ڈوب گئے، جیسے کسی نئی حقیقت کے سامنے کھڑے ہوں۔ انہوں نے اپنا چہرہ میرے قریب لا کر بغور دیکھا، جیسے کوئی اپنی زندگی کی سب سے بڑی خبر سن رہا ہو۔ ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تم وہ ہو جسے چھپے راز عطا کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تمہیں اس حال میں دیکھنے کی سعادت ملی۔ استاد محترم، کیا میں اب معرفت کے سفر میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں؟ اس سے بھی بڑھ کر تم وہ بنو گے جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمیں اب ساتھ نکلنا ہوگا، ان دلوں کو تلاش کرنا ہوگا جو تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں گے۔ سید برہان الدین بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی آنکھیں سکڑ گئی تھیں، مگر اندر ایک نورانی چمک بڑھنے لگی تھی۔ بیٹے، میں نے تمہیں ہر وہ چیز سکھا دی جو مجھے معلوم تھی۔ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تمہاری رہنمائی کی، تمہیں رازوں کا امین بنایا، اور جو کچھ میرے اساتذہ نے مجھے سکھایا تھا وہ سب تمہارے سپرد کر دیا۔ تم اب ایک علم و عرفان کے شیر ہو۔ تمہارے والد نے تمہیں عالم بنایا اور میں نے تمہیں عارف بنا دیا۔
اب وقت آ گیا ہے کہ میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں تنہا رہ گیا تھا۔ کیا اب پھر سے تنہا رہنا ہوگا؟ نہیں، تم اکیلے نہیں رہو گے۔ ایک عظیم رفیق تمہارے لیے آئینہ بننے آ رہا ہے۔ اس کے انعکاسات کے سامنے تم حیران رہ جاؤ گے اور تمہاری محبت کو ساری دنیا احترام سے تسلیم کرے گی۔ میں نے تمہیں تصوف کا دریا بنا دیا ہے۔ اب یہ دریا اپنے سمندر کو ڈھونڈے، عشق کی موجوں میں بہہ کر اپنی تکمیل کو پہنچو۔ تمہیں ایک اور شیخ سے ملنا ہے جو الہی عشق کے راستے میں اپنا ہم نوا تلاش کر رہا ہے۔ وہ علم و معرفت کا سمندر ہے اور عشق کے سفر میں تمہارا آخری رہنما بھی۔ تو میرے مقدر میں آگے کیا لکھا ہے استاد محترم؟ بیٹے، تمہیں جانا ہوگا۔ کہاں جانا ہے لالا؟ کیا نفس سے فرار ممکن ہے؟ آزمائش ہر جگہ ہے بیٹے، یہ درست ہے، مگر انسان کو کسی نہ کسی وسیلے سے جڑنا ہوتا ہے۔ پانی کو بھی اپنا راستہ بنانا پڑتا ہے۔ میرا راستہ بھی اور میری منزل بھی تم ہی ہو لالا۔ میں تمہارا ماضی ہوں، تمہارا مستقبل مجھ میں نہیں۔ تو کہاں ہے لالا؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں اپنی منزل کی طرف بہہ جاؤں، مگر مجھے یہ بھی بتاؤ میں تمہارے ہاتھ کیسے چھوڑ دوں، تمہاری چادر سے کیسے جدا ہو جاؤں؟ بیٹے، تمہارے ہاتھ تھامنے والے بہت ہوں گے، تمہاری پناہ لینے والے بے شمار ہوں گے۔ تم کہاں جاؤ گے؟ جو تمہارے علم و عشق کے پیاسے ہیں وہ کب تک انتظار کریں گے؟ مجھے کون سے دیس جانا ہوگا استاد؟ شام اور حلب۔ جاؤ جلال الدین، انسانوں میں گھومو، ان کے درمیان رہو، یہاں نہ رکو۔ جسے تمہیں پانا ہے پہلے تم اسے تلاش کرو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے چلے بھی عشق کی آگ میں جلنے والے کو جلنے والی آگ میں رہنا چاہیے۔ سید برہان الدین کی سفید داڑھی سے مسکراہٹ کی روشنی پھوٹ پڑی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے استاد نے اپنے مراقبے کو مؤخر کر کے میری تربیت کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ میں نے جھک کر ان کے ہاتھوں کو چوما اور اپنی پیشانی سے لگایا۔ تمہاری جدائی کا دکھ بہت شدید ہے میرے مرشد، مگر تمہاری درخواست کو رد کرنے کی اذیت اس سے بھی بڑی ہوگی۔ آج سے اور ہمیشہ کے لیے تم میرے استاد ہو۔ تم دنیا میں میرے لیے وہی قیمتی گوہر ہو جسے میں نے بیٹے کی طرح چاہا۔ اگر میں تم پر وہی احسان کر پایا ہوں جو تمہارے والد نے مجھ پر کیا تھا تو مجھے خوشی نصیب ہوئی۔ بیٹے، مجھے معاف کرنا۔ سید برہان الدین اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور میں نے ان کے ہاتھوں کو آخری بار چوم کر انہیں کیسریا کے لیے روانہ کیا۔ لیکن میرے لالا، میرے استاد، میری زندگی کے چراغ کو میں بھلا نہ پایا۔ میں نے ان کی تمام کتابیں اور دروس کے نوٹس اکٹھے کیے اور اپنی تصنیف فیہا ما فیہا تحریر کی۔ اس میں بار بار اپنے استاد کی باتوں کو نقل کیا۔ 5 برس تک مدرسے میں فقہ اور حدیث کی تعلیم دیتا رہا اور اپنے وعظ و ارشاد کی مجلسیں جاری رکھی۔